والے ان کو اور جو سندھی نہیں بولنے والے ان کو سب کو سندھ کا کلچرل ڈے پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک سندھ کی ایک صوفیوں کی دھرتی جو کہ ہزاروں سال پرانی سندھ کی ثقافت اور اس میں سندھ صوبے کو ہی یہ سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان بنانے کی قرارداد سب سے پہلے اس صوفیوں کی دھرتی سندھ صوبے سے آئی اور الحمدللہ اس صوفیوں کی دھرتی نے کبھی بھی ایکسٹریمزم کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی شدت پسندی کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی نفرت کو قبول نہیں کیا۔ تو آج جس طرح پوری دنیا میں لوگ کلچرل ڈے منا رہے ہیں تو اس میں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو مین ٹاپک ہے، آپ نے دیکھا جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک کامیاب دورہ ان کا خیبر پختونخوا کا، ایک کامیاب دورہ پھر ابھی ان کا ایک بلوچستان کا، جو ریسپانس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آ رہا ہے، لوگ آج بھی واحد امید جو سمجھتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں۔ ملک میں جب مایوسی کے میسیجز پھیلائے گئے چند لوگوں کی جانب سے، مایوسی کی باتیں کی گئی، پاکستان کو کے خلاف سازشیں کی گئیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کی گئیں، پاکستان کی اکانومی کو ڈبونے کے لیے سازشیں کی گئیں، تو واحد لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس نے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھائی ہے۔ جس طریقے سے چیئرمین کے جلسے ہوئے ہیں اور ابھی جو بلوچستان کا جلسہ ہوا ہے، الحمدللہ ایک تاریخی جلسہ تھا، اور جو ہمارے سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اتنا بڑا ایک تاریخی جلسہ بلوچستان میں کسی پارٹی نے کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا ریسپانس جو ہے، لوگوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ الحمدللہ چیئرمین صاحب یہ دورے اپنے جاری رکھیں گے اور ملک کے کونے کونے میں پیپلز پارٹی اپنا لوہا منوائے گی، عوام کی حمایت سے انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی ہی مدد سے، صرف عوام کی ہی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر 8 فروری کو ایک تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کے دورے پہ جو لوگ ناخوش ہیں، جن کو اچھا نہیں لگ رہا، کل انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو دیکھیں جی لاہور بنا دیا، اتنا اچھا لاہور بنا دیا، پیپلز پارٹی کے پاس گنوانے کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، کسی علاقے کی جماعت نہیں ہے۔ جس پارٹی نے کل یہ بات کی، حالانکہ اس پارٹی سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، ان سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہماری لڑائی جھگڑا تو غربت کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا لسانیت کی جو سیاست کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا جو ہے جو انتشار کی سیاست کی جاتی ہے یا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یا دہشت گردی سے، ہمارا جھگڑا ان سے ہے، ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اور ہم پورے پاکستان کی جماعت ہیں۔ تو اگر کل وہ پی ایم ایل این کے لیڈران کو صرف یہ یاد آیا کہ جی 4 دفعہ ہم 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا لاہور کو کیسے بنایا، آپ پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، آپ کو پاکستان کی حکومت تھی، آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں نا، آپ پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دیں نا۔ آپ صرف ایک لاہور کی مثال دے کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف اور صرف پوری محنت، آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے جو پورے پاکستان کے لیے کام ہو۔ اگر
شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا تو پورے پاکستان کا فائدہ تھا. وہ ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. باقی پولیٹیکل پارٹی صرف جلسوں میں اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس طریقے سے ہی جس طرح ایٹمی طاقت پیپلز پارٹی نے بنایا, میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو دی, جو پورے پاکستان کے لیے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے. اسی طریقے سے سی پیک, جو سڑکوں روڈوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ تو ایک شہر کے درمیان سڑکوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ملکوں کی سرحدوں کو ملا کے اس طرح کے اسفالٹ اور عالیشان قسم کے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے. سی پیک کے خالق, سی پیک کا آئیڈیا, سی پیک کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب, جس کو اس وقت تنقید کیا جاتا تھا, کچھ میڈیا کے اینکران اس وقت تنقید کرتے تھے کہ یہ روزانہ چائنا بھاگ رہے ہیں, روزانہ چائنا جا رہے ہیں, چائنا میں ایسا کیا کام ہے ان کا. وہ چائنا اس لیے جا رہے تھے کہ وہ سی پیک انہوں نے دلایا پورے پاکستان کو, یہ ان کا ویژن تھا. تو پیپلز پارٹی نے جو پالیسی کی پورے پاکستان کی. اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں کو ہر ماہ پیسے مل رہے ہیں گھر بیٹھے, اور وہ صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. غربت کی لکیر کے نیچے جتنے پورے پاکستان میں خواتین تھیں, ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اگر آج پیسے مل رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن تھا, محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا. انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا, خواتین کو امپاور کرنے کا انہوں نے کانسیپٹ دیا پورے پاکستان کے لیے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے جی لاہور کی سڑکیں بنا لی بس ختم, نو. اب سندھ کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا وہ کراچی کی بات کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ بات بڑے طریقے سے کہنا چاہ رہا ہوں, آج بھی پورے پاکستان سے, پورا پاکستان مطلب اس میں خیبر پختونخوا ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, پنجاب ہو گیا, وہاں سے لوگ مزدوری کرنے کراچی میں آتے ہیں, روزگار کی تلاش میں کراچی میں آتے ہیں, کسی اور شہر میں نہیں جاتے. اور کراچی سب کا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی کراچی کوئی میری ملکیت ہے یا میری پارٹی کی ملکیت, نہیں, کراچی ہم سب کا ہے, پورا پاکستان ہم سب کا ہے. لیکن ہم اتنے مواقع فراہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ہر یہ سہولت مل رہی ہے, تبھی پورے پاکستان کے لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ صرف کراچی کی طرف ہی ہے. اور میں دوسری بات کہوں کہ کراچی میں الحمدللہ پاکستان کی بہترین طبی سہولیات چیلنج کے ساتھ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مجھ سے پوری پولیٹیکل پارٹی بحث کرے, میں کرنے تیار ہوں. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہیلتھ کا, جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے, وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے پی ایم ایل این کے دوست جو کل تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کوئی گنوا سکتے ہیں, آپ 3 دفعہ اقتدار میں ہیں, کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری, ایک ہاسپٹل بتا دیں. پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کوئی ایک ایسی ہاسپٹل بتا دیں, انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بنائی ہو. آج بھی علاج کرانے کے لیے ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر نہیں جاتی ہے, ہماری لیڈرشپ کے علاج یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم خود ہم نے ہمارے اس کے ٹراما سے گزرے, لیکن ہم نے اپنے علاج اس یہاں پہ کرائے, اپنے سرکاری ہاسپٹلز میں کروائے. الحمدللہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی اگر ہے تو وہ کراچی میں ہے. NICVD اگر ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں, وہ کراچی میں ہے. اس طریقے سے کینسر ہاسپٹلز جہاں پہ آپ کا سائبر نائف ہے تو کراچی میں ہے. چلڈرن ہاسپٹلز, SIUT, کیا کیا نام لیں. اور پھر جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ جو گمبٹ میں, تو یہ اس طرح کا کوئی ایک ہاسپٹل مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دے. PTI نے کبھی بنائی کوئی اس طرح کا ہاسپٹل بنائی ہو, PMLN نے بنائی, جتنی حکومتیں آئیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے آج دن تک پاکستان میں ہیلتھ سے بڑھ کر کوئی اور شعبہ نہیں ہے. سڑکیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے, فلائی اوور ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اگر انسان کا صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تو وہ جان جو ہے وہ صحت ہے, اور صحت وہ صرف ہاسپٹل میں ہر آدمی کے لیے مفت علاج, یہ فیسلٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور آج بھی بتاؤں کہ میں کہ آپ آج کے سکھر کا کے ہاسپٹل دیکھ لیں, سکھر کا SIUT دیکھ لیں, سکھر کا NICVD دیکھ لیں, سکھر کا چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں. آپ پتہ ہے زیادہ تر پیشنٹ کہاں سے آ رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے لوگ علاج کروانے کے لیے, سینٹرل پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے سکھر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ کی بنا پر
اپنی ہر کارکردگی دکھا سکتی ہے, بتا سکتی ہے. ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی غلط طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو کارکردگی دکھائی ہے پورے پاکستان میں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے تو بڑی بات نہیں کرا, ایک ہاسپٹل مجھے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بتا دے, صرف ایک سرکاری ہاسپٹل جو انہوں نے بنائی ہو, نہیں ہے, فنش. دوسری بات, ٹرانسپورٹ میں آ جائیں. ٹرانسپورٹ میں الحمدللہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں ہی میں اگر پروجیکٹس گنوانا شروع کر دوں, پیپلز بس سروس الحمدللہ, اس کے بعد پنک بس سروسز, پاکستان کی پہلی صرف خواتین کے لیے بس سروس سٹارٹ کی گئی تو وہ پنک بس سروس شروع کی گئی, جس کو نہ صرف پاکستان میں لوگوں نے سراہا, اس کو یو اے ای میں, جرمنی کے جتنے بھی جریدے انہوں نے آ کے اس کو کور کیا ہے, یو کے گارڈین نے اس کو کور کیا, خلیج ٹائم نے اس کو کور کیا, اور یہ سب آئے اور انہوں نے یہاں پہ پوری ویڈیوگرافی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں تمام چند ممالک ایسے جس میں خواتین کے لیے مخصوص اس طرح کی بس سروس بنائی گئے. آپ سب میرے صحافی دوست کراچی کے ہو, آپ جب دیکھتے ہو وہ پنک بسز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں خواتین ایک سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ اس میں سفر کر رہی ہیں, تو آپ کو خود ایک اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ای وی بسز, پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسز جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی. ای وی بسز میں ایک اور بات تھوڑی واضح ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایک کانسپیریسی چلی, ایک اخبار, ایک بڑے انگریزی اخبار نے, جریدے نے ایک رپورٹ چلائی کہ جی $4.5 ملین کی ایک بس خریدی گئی, $45 لاکھ کی ایک بس خریدی گئی. یہ ایک بہت بڑے انگریزی اخبار نے خبر چھاپی. میں پڑھا, میں نے کہا یار یہ تو $45 لاکھ, یہ تو 1 ارب سے اوپر ہو گیا, اتنے میں تو جہاز آ جائے جس میں ہم نے بسیں لی ہیں یار. پھر آج اس جریدے نے آج اس کو تصحیح کی ہے, اور تصحیح کی ہے کہ جی $4.5 لاکھ میں جو ہے وہ ایک بس خریدی گئی. پہلے بولا $45 لاکھ, اب بولا $4.5 لاکھ میں بس خریدی گئی. اب میں واضح کر دوں, سب دوست میرے بیٹھے میڈیا کے, حکومت سندھ نے ابھی تک 1 ٹیڑی پیسہ بھی نہیں سپینڈ کیا ان ای وی بسز کے لیے. سرکار کے خرچ کا 1 روپیہ ابھی تک ان ای وی بسز کے لیے نہیں کیا گیا ہے. ہم نے, ہماری نیگوشیشن چل رہی تھی, اور ابھی تک یہ ساری بسز جو ای وی بسز چل رہی ہیں وہ ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہیں. ہم نے کہا پہلے آپ ہمیں ڈیمو دیں, ٹرائل کرائیں, اور جو کیونکہ ای وی بسز کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے پاکستان میں, تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آپ سے وہ نیگوشیشن کریں گے. انہوں نے ہمیں یہ ڈیمانڈ ضرور دی تھی کہ ہم اس کی ڈیمانڈ رکھیں گے $4.5 لاکھ, وہ بھی کیسے, وہ بھی قسطوں میں پیسے جائیں گے. 8 سال میں ہم قسطوں میں ان کو پیسے دیں گے. ہم نے کہا رینٹ ٹو اون میں ہم آپ سے فارمولا میں لیں گے کہ رینٹ ٹو اون میں کہ ہم آپ کو رینٹ پے کرتے رہیں گے ہر ماہ, اور پھر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف 7 سال یا 8 سال, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, کہ اس میں وہ پیسے ہمیں دینے ہوں گے. اور وہ بھی جب ہم نے ڈیل کی تب ڈالر کا ریٹ تھا $180. تو یہ ڈیل اس طرح کی گئی تھی, یہ ڈیل اس طرح نہیں کی گئی تھی جس طرح انفارچونیٹلی اس اخبار نے چھاپا. لیکن پھر اخبار نے تو اس کو تصحیح کر دی. تصحیح بھی میں بھی $4.5 لاکھ کا ابھی تک فائنلائز, وہ کوٹیشن وہاں سے آئی ہے, گورنمنٹ نے بھی فائنلائز نہیں کیا. ہم اس کو اور نیگوشیٹ کریں گے. $4.5 لاکھ میں یہ بسیں ہم نہیں لیں گے, ہم اور کم پیسوں میں لیں گے اس کو. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ, اس کے اوپر میں نے دیکھا لوگوں نے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ جی دیکھیں کیا یہ کرپشن ہوئی ہے, اور اتنے اربوں روپے ملک قرضدار ہے, اور اربوں روپے جو ہے وہ بسوں پہ اڑا دیے گئے. تو اس حساب سے تو $40 ارب کی بسیں ہو گئی. وہ بھائی 40 ارب اس کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بھی نہیں تھا. اور جب میں ایز اے ایکس منسٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 1 روپیہ بھی حکومت کا اب تک خرچ نہیں ہوا, وہ بسیں کراچی کے لوگ اس میں چل رہے ہیں, صرف اپنا کرایہ جو دے رہے ہیں وہ کرایہ دے رہے ہیں, وہ اس بس کمپنی کو جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو ہے وہ کراچی کے لوگ بس پہ سفر کریں. تو الحمدللہ تو جو لوگ اسکینڈلز بنانے کے شوقین ہیں, جو اس طرح کے پروپیگنڈاز کرنے کے شوقین ہیں, ان کے لیے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی پہلے سب چیزوں کی تصدیق کرنا, پھر آپ کسی پہ الزام لگانا ہو لگائیں. اس میں تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وداؤٹ پیئنگ ایون اے سنگل پینی آف دا گورنمنٹ آپ جو ہے آپ نے ایک سہولت ایک شروع کی. اور وہ صرف میں بتا رہا ہوں یہ ای وی بسز پہ, باقی بسز ہم نے پروکیور کی. ہم نے کراچی کے لیے کچھ اور بسز بھی پروکیور کی, گرین بسز, وہ اس وقت پورٹ پہ کھڑی ہیں. اب اگر سیاسی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی تو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں وہ بسیں سڑکوں پہ ہوتی. کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو میری اپیل ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, میری التجا ہوگی کہ برائے مہربانی پورٹ پہ بسیں کھڑی ہیں,
تھوڑی سی پھرتی چاہیے, بسیں سڑکوں پہ آ جانے دیں اس کو, لوگوں کو آپ اسے ریلیف دیں گے. اگر لوگ 50 روپے میں 30 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ یہی ریلیف دے سکتا ہے. گورنمنٹ کا یہی ریلیف ہوتا ہے, حکومت کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ سبسڈائز, ہم نے 6 مہینے کی سبسڈی بھی دی ہوئی تھی جو کہ دسمبر میں ختم ہو رہی ہے, تو میں بھی یہ بھی امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس سبسڈی کو کنٹینیو کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملے. ورنہ اگر وہ سبسڈی آپ نے کنٹینیو نہیں کی تو یہ 50 روپے کا کرایہ بڑھ جائے گا, تو وہ تھوڑا اس کو کم کریں. تو اسی لیے یہ بسز, جو گرین بسز جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے منگا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ پورٹ میں موجود ہیں. برائے مہربانی نگراں حکومت سے میری گزارش ہے کہ امیڈیٹلی اس پہ نوٹس لیں اور فوری طور پر ان بسز کو نکال کے سڑکوں پہ لائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. تو میں یہ بات کر رہا تھا. تو الحمدللہ اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹس پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں. ٹرانسپورٹ کا میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب آ جائے مین اور پروجیکٹ, تھر کا کوئلہ. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تھر کا کوئلہ نکالا گیا, جس کے پھر پی ایم ایل این والے اس کا بھی کریڈٹ لے رہے تھے, جو کہ ان کو نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہسٹری ریکارڈ موجود ہے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تھر کے کوئلے نکالنے کی بات کی تھی اور ایفرٹ شروع کیے تھے, تو بعد میں جب پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو انہوں نے اس کو روکا, ڈسکریج کیا. لیکن کیونکہ اب ہم اتنے آگے جا چکے تھے, پیپلز پارٹی کی 2008 والی حکومت میں اتنا آگے جا چکے تھے, پھر پی ایم ایل این اس کو ریورس نہیں کر سکی. تو تھر کا کوئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تھر کا نہ صرف کوئلہ نکالا, لیکن وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ اربوں روپے خرچ ہوئے. لوگ پوچھتے نہیں یار اتنے سارے بجٹ تھے صوبے کے کہاں گئے. آپ جا کے تھر پار کر جا کے دیکھیں. یہ نہیں کہ بس کسی کمپنی کو بول دیا تم تھر کا کوئلہ نکال لو اور نکل جاتا ہے. جس طرح وہاں پہ پانی پہنچایا گیا, جس طرح وہاں پہ ڈیول کیریج وے سڑکیں بنائی گئیں, جو ایک ہسٹوریکل وہاں نیٹ ورک بنائے گئے, اس پہ سارا حکومت نے خرچہ کیا ہے. اور وہ بجلی صرف سندھ کے لیے نہیں تھی, وہ بجلی نیشنل گرڈ میں جانی ہے, نیشنل گرڈ کے بعد ہمیں پھر ملنی ہے. تو پاکستان کا مسئلہ اس سے حل ہونا تھا. اور وہ تھر کا کوئلہ جو کہ کنٹینیوٹی ہے, یہ کنٹینیوٹی انشاءاللہ پیپلز پارٹی جاری رکھے گی. تو آپ کے پاس اتنے کوئلے کے ذخائر ہیں کہ آپ 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. 200 سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو. اتنے کوئلے کے ذخائر ہمارے پاس تھر پارکر میں موجود ہیں. اور یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, جس کو محترم آصف علی زرداری صاحب اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے اس کو جاری رکھا. تو ملک ترقی اس طرح کرتا ہے. ملک ترقی صرف نعروں سے, سیاست سے اور صرف شو بازیوں سے نہیں کرتا. ملک میں آپ نے عملی کام کرنے چاہیے. عملی کام یہ تھا, اور سب سے بڑا عملی کام جو کل ہمارے نون لیگ کے دوست کہہ رہے ہیں, ان کو میں ایک اور بات کہہ دوں. سب سے بڑا عملی کام, کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے, ایلیٹ کی جماعت نہیں ہے. اس کو غریبوں کے, غربت کے مسائل پتہ ہے, لوگوں کی پریشانی کا ان کو پتہ ہے. دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کچھ سرکلز میں, کچھ چند ایک کمیونٹیز میں موو کرتی ہے, سوچ بھی ان کی وہ ہے. ابھی جو سیلاب آئے, اس سیلاب میں 21 لاکھ گھر سندھ میں گرے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے. حالانکہ سیلاب پنجاب میں بھی آیا, سیلاب بلوچستان میں بھی آیا, خیبر پختونخوا میں بھی آیا. کسی اور گورنمنٹ نے گھر بنانے کی بات نہیں کی. واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پر کہا کہ نہیں, ہم ان 21 لاکھ لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے. اور بنانا شروع کر دیے. کہا نہیں, صرف کر دیے. لوگ کافی جگہوں پہ لوگ رہنا بھی شروع ہو جا رہے. پروسیس چلے گا, یہ چلتا رہے گا. تو مجھے یہ بتائیں, اور یہ منصوبہ کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل کر لیں, سارے دوست بیٹھے ہیں جو کہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھ کر لیں. پوری دنیا میں کسی ملک نے, کسی حکومت نے اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ فار پور پیپل آج دن تک مفت گھر نہیں دیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے نے یہ پروجیکٹ شروع کیا. اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو اس سے پہلے 8 لاکھ گھر شاید نیپال میں کوئی کٹاسٹرافی ہوئی تھی, وہاں بنے تھے 8 لاکھ گھر. ہم 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. آپ 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں, اور یہ گھر جو ہے یہ غریب عورتوں کو دیا جا رہا ہے, خواتین کو دیا جا رہا ہے. اور خالی گھر نہیں دیا جا رہا, وہ لوگ جو سرکاری جگہوں پہ, سرکاری زمینوں پہ, جو مختلف ڈپارٹمنٹ زمینوں وہاں پہ لوگ وہ رہ رہے تھے, ان کو اس زمین کی اونرشپ بھی دی جا رہی ہے خواتین کو. مجھے بتائیں 21 لاکھ خواتین, یہ 21 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ 21 لاکھ خاندان کو کی میں بات کر رہا ہوں. ملٹی پلائی کر لیں آپ 21 لاکھ خاندانوں کو.
تو یہ 21 لاکھ خاندانوں کو جو سہولت پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ دینے جا رہی ہے اور دے رہی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 21 لاکھ خواتین کو اونرشپ، جو آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے نعرہ تھا، آج دن تک اس نعرے پہ پیپلز پارٹی نہ صرف نعرہ لگا رہی ہے، عمل کر رہی ہے، عمل ہے یہ۔ اس سے پہلے اگر کسان خواتین کو 25-25 ایکڑ، محترم آصف علی زرداری صاحب نے زمین دینا شروع کی پورے پاکستان میں، 25-25 ایکڑ، تاکہ وہ اپنی کاشتکاری خود کر سکیں مفت میں زمین، اسے کہتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ۔ اور اگر ابھی 21 لاکھ خاندانوں کو، خواتین کو اونرشپ کے ساتھ گھر دیے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ثواب کا کام، اس سے بڑا نیکی کا کام، اس سے بڑی عوام کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کیا شوکیس کر کے دکھاؤ گے؟ بھائی ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی ایک شہر بنانا، کیونکہ ہمیں شہر شوکیس، کراچی سب کی شہر آگے، کراچی پورے ملک کو چلاتی ہے، کراچی کا سب سے زیادہ حق ہے پورے ملک کے بجٹ پہ، لیکن کراچی خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ کراچی میں ابھی بلینز روپیز کی ریڈ لائن اور یلو لائن، وہ دونوں بڑی اسکیمز ہیں، بلینز آف روپیز کی، وہ شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ریڈ لائن شروع ہو گئی ہے، یلو لائن بھی شروع، وہ بھی انقریب بھی شروع ہو جائے گی۔ وہی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت ہوتی ہے تو چیزوں کو زیادہ جلدی سے لے کے جاتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مسئلے ہیں کیا، ان مسائل کو حل کتنا کوئکلی کرنا چاہیے، کہاں سے کرنا چاہیے، کس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹیں لمبی چل رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں، لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گی۔ ہم ان سے نیکی کی امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں، ان پہ آپ تھوڑا اور اسپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی پہ بلینز آف روپیز، کراچی کے پانی کے نیٹ ورک پہ، باقی سارے انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہو رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتی کہ بس ہم بولیں کہ ایک ہی شہر ہے، بس جہاں پہ لوگوں کے گھر گر گئے، بے بس لوگ ہیں، جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس پیروں میں جوتی نہیں تھی، جن کے پاس چھت چھپانے جگہ نہیں تھی، ان غریبوں کو ہم کیا چھوڑ دیں؟ تو یہ ہمارے جو شوکیس کام ہے، ایسا کوئی ایک کام، کوئی ایک جماعت بتا دے۔ پی ٹی آئی آئی، اس نے صرف جھوٹے نعرے دیے، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، صرف جھوٹ بولا، افراتفری دی، ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا۔ پاکستان کی ہسٹری میں جو نقصان پاکستان کو نہیں پہنچ سکتا تھا، جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کو پہنچایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہی کے دورہ پہ لے کے آنا۔ اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، صرف باتیں کی، کچھ نہیں کیا، اور اب بولے جی ہم نے ایک شہر بنا لیا بس۔ وہ بھائی پورے پاکستان کی بات کرو، اگر 21 لاکھ گھر ہم نے بنائے تو ہم نے یہ کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم ووٹر کس کے ہو، تم ووٹ کس کو دیتے ہو۔ اگر سندھ بھر میں سڑکیں بنی تو یہ نہیں بولا گیا کہ جی کون اس سڑکوں پہ سفر کرے گا۔ اگر ہاسپٹلز بنی ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ ووٹر ہو، آپ کون سے صوبے سے ہو تو آپ کو علاج کرا جائے۔ آپ جا کے او پی ڈی میں چیک کریں۔ میں تمام جرنلسٹ کو کہتا ہوں برائے مہربانی آپ کراچی کے این آئی سی بی ڈی کے او پی ڈی چلے جائیں، ایس آئی یو ٹی چلے جائیں، باقی جگہوں میں چلے، یہاں پہ لوگ ایران سے، افغانستان سے بھی علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں کے وہ آپ سائبر نائف میں جا کے دیکھیں، آپ کو پیشنٹ ملیں گے جو ایران سے علاج کروانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو ہم تو عوام کی خدمت، خلق خدا کی خدمت اس طرح ہی کی جاتی ہے۔ خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور پیپلز پارٹی نفرتوں کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے۔ نفرت، لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں بھڑکیاں ماری جائیں گی دوسری پارٹیوں کی جانب سے، تو جواب دینے کا اختیار ہمارا ہے، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کلیئر کہا میرا کسی پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے، میری کسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی غربت سے۔ تو جو لیڈر اس وقت یہ نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ میرا جھگڑا، میری لڑائی غربت سے ہے، اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ویژن بھی موجود ہے، اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں۔ اگر تھر کا کوئلہ جو کہ خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نکال سکتی ہے، اگر سی پیک ایک خواب تھا جو کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی حکومت وہ کام شروع کر سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں۔ باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بیوقوفی کے دورہ پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے۔ صرف پیپلز پارٹی حکومت جو ملک میں سب کو جوڑنا چاہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں، ہم لوگ دشمن نہیں ہیں، ہم سیاسی مخالف ہیں، ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے،
ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑا نفرت تعصب اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. تبھی ہی ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے, تبھی ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں گے. جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ملک میں, چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنجز ہوں, اس کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے اداروں کو مضبوط کریں, اپنے اداروں کی عزت کریں, اپنے اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں, اپنے اداروں کے خلاف من گھڑت سٹوریاں نہ چھپوائیں, اپنے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد نہ چھپوائیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اداروں کے خلاف آپ باہر بیٹھ کر جو مہمیں چلوا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, ان کی فیملیز پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر, تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انڈر ون روف, اور نہ صرف پولیٹیکل پارٹی, تمام اداروں کو اور پولیٹیکل پارٹی سب کو ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کے لیے ایک نئی سمت بنانی پڑے گی. آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا. اکانومی یہ نہیں ہوگی کہ میں بجٹ پیش کر رہا ہوں 1 سال کا, وہ تو آپ کرو گے. آپ کی اکانومی یہ ہوگی کہ آپ کا ایک سسٹینیبل ایک پالیسی ہو کہ یہ 20 سال کی اکانومی کی پالیسی ہے. پھر کوئی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے, وہ ان پرنسپلز سے نہ ہٹے. یہ نہ کرے کہ جی اگر کوئی بھی عوام کی فلاح بہبود کا کام اس کو بند کر دے. ماضی میں اس طرح ہوئے ہیں. تھرکول بھی جب شروع میں بی بی نے شہید نے شروع کیا تھا تو پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ بند کیا تھا. ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملی ہیں. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ساری باتوں کو بھول کر, پچھلے سارے مسئلوں کو بھول کر ایک پاکستان, اسٹرانگ پاکستان بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے, میں کہتا ہوں جتنے بھی ملک میں, وہ سب ایک ساتھ بیٹھے, انڈر ون روف بیٹھے, اور پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے تاکہ ہماری یہ جو چھکاؤ کی پالیسی ہے, لڑائی کی پالیسی ہے, تناؤ کی پالیسی, وہ ختم ہو. لوگ بیزار ہو چکے ہیں, لوگ مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں اس لڑائی سے. لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی کون کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے کیا ہو رہا ہے, میرے لیے کیا ریلیف مل رہا ہے, مجھے کیسے ریلیف ملے گا. اور مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں یہاں پہ لوگوں کا مفت علاج کراؤں. مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ یہاں میں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ کی سروس پرووائڈ کروں. مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں اپنے کسانوں کے لیے میں اچھا پروگرام پیش کروں, جو کہ اس ملک کی معیشت کی شہ رگ ہے. اس کسانوں کو سب سے زیادہ میں سہولیات دوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کراپس لیں, پھر آپ کی کراپس ایکسپورٹ ہو. آپ کا ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے. آپ چلے گئے دوسری طریقے سے پیسے کمانے کے چکر میں, آپ کے پاس آپ دوسرے طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح پیسے ملک میں بنائیں. نہیں, آپ کا جو مین, آپ سب سارے آپشن یوز کریں. مین آپ کا جو ہے وہ اگر ایگریکلچر سیکٹر, تو ایگریکلچر کو مضبوط کس طرح کرنا ہے, کسانوں کو اور کاشتکار کو کس طرح مضبوط کرنا ہے, یہ پالیسی ہونی چاہیے. مزدوروں کے لیے پلان کیا ہے, مزدوروں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں. کسانوں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو بھی ویژن تھا, آج وہ کامیاب ویژن ہے. اگر آج محترم آصف علی زرداری صاحب نے 18 امینڈمنٹ کی تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کو زیادہ اختیار ملے. اگر لوگ بولتے تھے 18ویں ترمیم میں کیا فائدہ ملا, اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو ہیلتھ تو پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا. اگر 18ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو نہ یہاں NICVT بنتی, نہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل بنتے, نہ SIUT بنتی, نہ یہاں پہ لیور کو لنگس کے ٹرانسپلانٹ سینٹر بنتے, نہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیکل فیسلٹیز پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے کی ہیں, یہ صرف 18ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ تھا. ورنہ یہی ہاسپٹل NICVT اور جنا ہاسپٹل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ لڑائی کرتے رہے, ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو. اور پھر ہوا کیا, جب سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. آج لاکھوں افراد, جب دل کا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ اس کو پتا اس وقت اس کے دل میں کیا گزری ہوتی ہے. پہلے آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے, کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جاؤ, ہارٹ کا پیشنٹ لے کر, بولے پہلے پیسے دو پھر بات کرو. یہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو, آپ سے پرچی نام کی کٹے گی, بس 1 روپیہ کوئی چارج نہیں کرے گا. آپ کے یہاں پہ ٹرانسپلانٹس بھی ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹینٹس بھی ڈل رہے ہیں, آپ کے یہاں پہ اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی سب چیزیں چل رہی ہیں فری آف کاسٹ. یہ ہے عوام کو ریلیف. عوام کو یہ چاہیے, عوام کو جھوٹے نعرے نہیں چاہیے, عوام کو کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے, عوام کو کھوکھلی پالیٹکس نہیں چاہیے. عوام کو جوڑیں آپس میں, مہربانی کر کے میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے اپیل کرتا ہوں, عوام کو جوڑیں آپس میں, یہ نفرتوں کی سیاست کو ختم کریں. یہ میری لیڈرشپ کا پیغام ہے. میری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ نفرتوں کی سیاست کو ہمیشہ کے دفن کر کے سب ایک ہو کر اس ملک کو صحیح سمت میں لے کر جائیں, پرانی باتوں کو چھوڑ کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں. تھینک یو.
دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اور نون کی آپ نے بات کی، آپس میں اتحاد ہو رہا ہے. یہ 0 + 0 = صفر ہے. یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنے بھی ان کے خواب ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، صرف خواب ہوتے رہیں گے. ہر الیکشن میں ہوتا ہے یار. 2008 کا الیکشن دیکھ لو، 2013 کا الیکشن دیکھ لو، 2018 کا الیکشن دیکھ لو، یہ ہمیشہ آپس میں ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف تمام لوگ متحد ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہار جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی تاریخی شکست نصیب ہوگی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو الیکشن میں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری دشمنی ان سے نہیں ہے، ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی کارکردگی، ان کے پورا فعل، ان کی پالیٹکس اس طرح کی رہی ہے کہ لوگ، میں نے وہی کہا تھا کہ ابھی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کے جلسے کرے، اتحاد بنا اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں. لوگ ووٹ کیوں دیں؟ آپ نے دیا کیا لوگوں کو؟ میں ان کے کردار پہ نہیں جانا چاہتا کہ ماضی میں کراچی کا کیا حشر تھا. کوئی گھر سے 11 بجے کے بعد نکل نہیں سکتا تھا. کراچی کو اندھیروں کا شہر بنایا گیا تھا. ہر وقت جو ہے بس وہ بوریاں بکتی تھیں اور ملتی تھیں. اب الحمدللہ کراچی میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کو کراچی کو پیسفل سٹی بنانے کا جو پورا کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ نفرت و سیاست کو دوبارہ کیا جائے. نہ ہم کسی کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ایم کیو ایم کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم پی ایم ایل این کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. ان کو پورا اختیار ہے، اور مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ میں ان پہ اس طرح کی تنقید کروں کہ جی وہ لوگ کیوں آپس میں مل رہے ہیں. وہ ملنے دیں جی، ان کا کام ہے، پولیٹیکل پارٹی تو ملیں گے آپس میں، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن رزلٹ تو مجھے پہلے پتا ہے، وہ جو میں نے کہا کہ 0 + 0 = 0. جی تو انٹرا پارٹی ان کی جیسی الیکشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چیلنجنگ بھی ہو گئی ہے اور کنٹروورشل بھی ہو گئی ہے بہت. اب کچھ لوگوں نے کہا ہے وہ کورٹ میں جائیں گے، دیکھیں کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. متحدہ والوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے حلقہ بندیوں میں 18 اعتراضات داخل کی، ہماری ایک بات بھی نہیں مانی گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کی تمام باتیں مانی گئی. کیا انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے؟ کیا ابھی گنجائش ہے اس میں حلقہ بندیوں میں؟ دیکھیں ایم کیو اگر چاہتی ہے کہ جو ان کی مرضی سے پوری حلقہ بندیاں کی جائیں تو وہ الیکشن ہی نہ لڑے نا، وہ ڈائریکٹ اپنے نتائج لے لیں جو پہلے ہوتا تھا. جس طرح پہلے آپ کو یاد نہیں ہے کراچی کے دوستوں کو کس طرح الیکشن کے نتائج آتے تھے کہ لوگ جاتے تھے، کہا جاتا جی آپ کو ووٹ ڈل گیا، خدا حافظ. تو اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے. دھاندلی کی اجازت کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملے گی. پیپلز پارٹی ہر کانسٹیٹوئنسی میں دھاندلی کا مقابلہ کرے گی پورے پاکستان میں. جہاں جہاں دھاندلی کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی. جہاں پہ اگر ان کے حلقہ بندیوں کا کوئی ہے تو وہ جو آئینی رستہ ہے وہ آئینی رستہ ہر کوئی اختیار کرے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. پھر وہ ڈیسائیڈ کریں. ہمیں خود اس وقت ہمارے جو ابھی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو سخت شدید اس پہ اعتراضات ہیں. ہماری سیٹس جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں، ہمارے مختلف اضلاع سے ہماری سیٹوں کو کم کیا گیا ہے. ہم اس کو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. دیکھیں جی، یہ جو کمپلینٹ اس طرح کی ہے اس کو بالکل ایڈریس کیا جائے گا. ابھی تو ہم حکومت میں نہیں ہے، لیکن شہری تو ہے نا، اسٹیک ہولڈر ہیں، تو آپ کی ساری شکایتوں کو میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ ریز کروں گا. جی وقاص صاحب، آپ نے ذکر کیا نون لیگ کے پر جو بھی چارج کی وہ دعویٰ کو بناتے ہیں، ایک ایسی جماعت جو کہ متنازع ہے، جن کی وہ ہے، ان کے ساتھ 16 ماہ حکومت آپ کا جرم ہے، مجبوری دباؤ تھا یا غلطی تھی؟ 16 ماہ حکومت ایسی جماعت کے ساتھ کیوں کی آپ نے؟ دیکھیں جی، اس وقت
اس ملک میں ایک بیوقوف، اور میں بیوقوف سے زیادہ بول دوں کہ ایک ایسا شخص حکمران تھا جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور اس کا واحد حل یہ تھا کہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا جائے، جو پیپلز پارٹی نے کیا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس طرح نکلا تو ایک مخلوط حکومت بنی۔ مخلوط حکومت کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو آگے لے کے جائیں۔ اس میں جو محکمے پیپلز پارٹی کے پاس تھے وہ پیپلز پارٹی نے اس پہ پرفارم کیا، جو محکمے پی ایم ایل این کے پاس تھے وہ پی ایم ایل این نے اپنے طریقے سے پرفارم کیا۔ تو اب دونوں جماعتوں نے اپنا اپنا حساب دینا ہے نا۔ اس وقت ملک کی جب عمران خان نے حکومت چھوڑی، ملک کے دو بڑے چیلنجز تھے۔ ایک چیلنج تھا اکانومی کا، جو تباہ کر کے چلا گیا عمران خان۔ دوسرا چیلنج تھا آپ کے فارن ریلیشن شپس، جو کہ عمران خان نے تباہ کیے۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر، جس طرح انہوں نے ان تمام ایشوز کو فکس کیا، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا سے وہ تعلقات کو ریسٹور کیے، دوست ممالک، باقی تمام ممالک سے، برادران ہمارے ممالک، وہ سارے سے، جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فارن منسٹر، سکسیسفل فارن منسٹر، وہ جس طرح ریسٹور کیے، اور ایک بولڈ انہوں نے اپنے انیشیٹوز لیے، چاہے وہ ان کی وہ تقاریر ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ بچر آف گجرات از اے بچر آف کشمیر، اور پھر جا کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہیڈ منی رکھی بی جے پی نے، اور اس ہیڈ منی رکھنے کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انڈیا گئے، رولنگ پارٹی نے ان کے اوپر ہیڈ منی رکھی تھی کہ ان کی سر کی قیمت رکھی تھی، اس کے باوجود وہ چونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترمہ آصف علی زرداری صاحب کے فرزند ہیں، تو اس ہمت اور جرت کے ساتھ وہ بھارت گئے، اور وہاں جا کے بھی انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ایک اسٹرانگ طریقے سے لڑا۔ جس طریقے سے کلائمیٹ چینج پہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل فورمز میں آواز اٹھائی، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان میں بلایا کہ جی کلائمیٹ کے یہ ہمارے پرابلم جو ہیں وہ ویسٹ کی وجہ سے یا باقی کچھ ممالک کی وجہ سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، انہوں نے بہت لاؤڈلی آواز اٹھائی۔ تو یہ ایک سکسیسفل فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جنہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ فائنانس کا محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا۔ اب فائنانس میں پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ٹائملی کیے نہیں کیے، دیر کی، شروع میں پھر بولا کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، پھر بولا کہ نہیں ہم کسی کی بلیک میل میں، تو جو بھی چیزیں میں اس کانفرنس میں نہیں جانا چاہتا، تو فائنانس کے محکمہ جو کہ پی ایم ایل این کے پاس تھا اس کا جواب پی ایم ایل این نے دینا ہے، جو فارن منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس تھی پیپلز پارٹی اس کا جواب دے گی۔ اور جو ہماری خدشات تھے کہ بھئی فائنانس منسٹری میں جس طرح مس ہینڈل کیا گیا سچویشن کو، سچویشن اور خراب کی گئی، وہ بات اب میں تو نہیں کر رہا ہوں، دانیال عزیز صاحب بھی کر رہے ہیں۔ دانیال عزیز جو کہ پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مس ہینڈل کیا گیا ملک کی اکانومی کو، اسی طریقے سے جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ مس ہینڈل کیا گیا، غلط طریقے سے پالیسی بنائی گئی، جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ آپ کا بڑھا، جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی پہ مزید پریشر آیا، جس کی وجہ سے آپ کی صورتحال خراب ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں دو باتیں، دادا آپ نے بات کی نا، زرداری صاحب نے کہا کہ جو الیکشن ریزلٹس کے بارے میں، ذرا وہ ہمارے بڑے ہیں، ہر آدمی اپنے منہ کوئی میاں مٹھو نہیں ہوتا، وہ لیکن ہمیں پتہ ہے جو صورت ہم روڈوں پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں زرداری صاحب، ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، لیکن وہ ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، انداز ہے اس کو کرنے کا۔ میں بھی یہ بولا ہوں کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، پورے پاکستان سے کرے گی۔ پنجاب میں تو ابھی تو بلوچستان میں اور کے پی کے میں گئے، پھر ابھی کے پی کے میں جائیں گے چیئرمین صاحب، لیکن جب پنجاب میں ابھی جائیں گے تو آپ کو جو پنجاب میں رسپانس نظر آئے گا وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساؤتھ پنجاب میں تو ابھی سے ہی اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن سینٹرل پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اکثریت سے سیٹیں لے گی، کیونکہ لوگ، میں نے کہا کہ لوگ اب نفرت کی سیاست نہیں چاہتے کہ کبھی ایک لیڈر عمران خان کیا کہتا تھا، اس کو پکڑ لو، اس کو اندر کر دو، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میاں صاحب ہے انہوں نے بھی بات شروع کر دی کہ جنہوں نے میرے ساتھ کیا اس کا حساب ہونا چاہیے، پہلے میں اس کو دیکھوں گا۔ تو یہ لڑائی جھگڑا ختم کریں، میرا مہربانی، اس وقت لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں، اور نہ ہی عوام اس وقت لڑائی جھگڑا پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی عوام یہ چاہتے ہیں کہ مزید لڑائی جھگڑے ہوں۔
देखिए जी, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो तो पीपल्स पार्टी का मंशूर भी यही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम ज़िले गवर्नमेंट से उनको स्ट्रेंथन किया जाए। अभी भी पहले भी पावर से अभी और मजीद दिए गए हैं, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि भाई क्योंकि ये पावर की जो है वो निचली सतह तक जो मुंतकिली, वो तो पीपल्स पार्टी का नारा है। अच्छा था भाईजान, आपका नाम माजरत से ताब भाई, आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून में सिंध में अहम शमूलियतें हुई हैं। नाम ले मुझे, आप पता है नहीं, नाम बताएं मुझे, कौन सा अहम आदमी तू चुप मैंने सवाल उनसे पूछा है, आप बताएं, नाम दे। ये साथी रिपोर्टर आपका? नहीं नहीं नहीं, सवाल आपने पूछा है मुझे, आप बताएं कि एक अहम शमूलियत, मुझे एक सियासी आदमी बताए या सियासी असर रखने वाला या एक इलेक्टेबल बताएं जो पीएमएलएन में गया हो। एक नाम ले ले। नहीं जाएंगे, लोग पागल नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। वो जिसको अब ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको घर में शायद उनको अपने घर वाले भी वोट ना दें, वो लोग जाते हैं इस तरह की पार्टियों में। बाकी आपको एक भी इलेक्टेबल नजर नहीं जा रहा। इंशाअल्लाह ताला देखिए, मैं आपको बताऊं, पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो अवाम की खिदमत में यकीन रखती है, वाहिद जमात, वो अपने अवाम की खिदमत जारी रखेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।